لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں یہ قافلہ جس وقت وارد کوفہ ہوا ہے، آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ عاصم کوفی کی روایت ہے کہ نفس الملحوم صفحہ نمبر 402 میں ہے کہ عاصم کوفی نقل کرتے ہیں کہ عمر سعد خاندان رسالت معاب کو برہنہ اونٹوں پر سر اوریاں قیدیوں کی مانند کوفہ لے آیا۔ جب وہ کوفے پہنچے تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر کو شہر سے باہر لے جا کر قیدیوں کے ہمراہ شہر کے اندر لایا جائے۔ چنانچہ امام کے سر کے ساتھ دوسرے شہداء کے سروں کو بھی نیزوں کے اوپر بلند کیا گیا، اور سب سے آگے امام مظلوم کربلا کا سر اقدس تھا۔ اسی کیفیت کے ساتھ انہیں شہر کے اندر لایا گیا اور شہر کو ہر کوچہ و بازار پھرایا گیا، اور اس دن شہر میں لوگوں کی اس قدر بھیڑ تھی کہ اس سے پہلے مرد اور عورتوں کی بھیڑ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ خاندان رسالت معاب کو اسی شرابیوں کے مجمع میں، اسی بھیڑ کے مجمع میں جہاں کے اوپر تمام لوگ جمع ہوئے تھے، وہیں کے اوپر بے مکنا و چادر تمام بیبیاں ہیں، اسی کوفے کے بازار میں لایا گیا۔ جیسے کہ دوسری روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کوفے کے ایک بازار میں بیٹھا ہوا تھا اور شہادت حسین سے بے خبر تھا، لیکن میں نے لوگوں کو اس دن عجیب حیرت اور عظیم دہشت میں مبتلا دیکھا، لیکن مجھے اس کا سبب معلوم نہیں تھا۔ اتنے میں میرے کانوں میں تکبیرۃ التحلیل اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ سن کر میں اٹھ کھڑا ہوا کہ دیکھوں آخر کیا ہو رہا ہے، تو اچانک کیا دیکھا کہ کچھ سروں کو نیزوں کی نوک کے اوپر بلند کیے گئے ہوئے لایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ کچھ عورتیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جنہیں بے پالان اونٹ پر بٹھایا ہوا ہے اور ان کے سر شرم کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک اور دردناک منظر یہ دیکھا کہ ایک جوان کو اسی طرح کے اونٹ پر سوار دیکھا کہ سر سے ننگا مگر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ مقدس سروں کو اٹھانے والوں میں سے ایک کے نیزے پر ایک سر کو دیکھا کہ جو سب سے زیادہ نورانی اور چمکدار تھا، اتنا خوبصورت کہ اس پر قتل ہونے کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ اس سر کے نیزے کو اٹھانے والا زور زور سے کہہ رہا تھا کہ انا صاحب الرمح الطویل، انا صاحب السیف الثقیل، انا قاتل الدین الاصیل، میں ہوں بلند نیزے کے اٹھانے والا، سیکل شدہ چمکدار تلوار والا، اور میں ہی ہوں اصل اور حقیقی دین کو قتل کرنے والا۔ یہ سنتے ہی ان قیدی خواتین میں سے ایک مخزورہ بلند آواز کے ساتھ رو کر بولیں کہ ظالم، یوں کہو کہ من ناغاہ فی المہد الجبرائیل، جسے بچپن میں جبرائیل نے لوریاں دی ہوں، و بعض خدام ہی میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، جس کی خدمت گزاروں میں میکائیل ہو، عزرائیل ہو اور اسرافیل شامل ہوں، ومن اتقائہ سلسائیل، جس کے آزاد کردہ افراد میں سے سلسائل فرشتہ ہے، ومن اہتز بقتلہ عرش رب جلیل، کہ جس کے قتل کی وجہ سے رب جلیل کا عرش بھی کانپ اٹھا، وقل ویلک، خدا تجھ پر لعنت کرے، انا قاتل محمد المصطفیٰ و علی المرتضیٰ و فاطمۃ الزہراء والحسن المزکیٰ، کہ میں محمد مصطفیٰ کا، علی مرتضیٰ کا، فاطمہ زہرا اور حسن مصطفیٰ کا قاتل ہوں، والائمۃ الہدی والملائکۃ السماء والانبیاء والاوصیاء، اور تمام ائمہ ہدی کا، ملائکہ کا اور تمام انبیاء اوصیاء کا قاتل ہوں۔ عزیزان محترم، یہ کوفے کے بازار میں اہل بیت علیہ السلام کے کارویں کو اس سال
اس قافلے کو بے مکن و چادر لایا گیا اور در در پھرایا گیا۔ مومنین، ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی یزید ہے، جو چاہے وقت کا یزید ہو، چاہے یزید کا حامی ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے یزیدیوں کی مدد کر رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے اوپر لعنت کریں۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک۔